نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بعد حمد و ثنا کے میرے نہایت محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو ایک طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑاں شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں اتنی عزتیں دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، اور آپ کی محبت کو دیکھ کر اللہ پاک اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا کہ رب فرماتا ہے کہ تو میرے یار پر درود پڑھ، باقی دینا میرے رب کا کام ہے۔ اور ہم الحمدللہ حضور کی امت ہیں، ہم آقا حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے حبیب کی عطا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد میری عطا، میرے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت بندے کو عرشوں تک پہنچا دیتی ہے، عرشوں تک بندہ خود پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو پاس بھی بلا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی، ہر چیز بنائی، کس لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی، کہ یہ ہر چیز جو میں نے بنائی ہے تیرے لیے۔ یہ چاند سورج ہر چیز جتنی بھی کائنات میں چیزیں بنائی ہیں تیرے لیے بنائی، اور ہم ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے، ہم ہیں جو اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، ورنہ وہ تو ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو مانگ میں دوں گا، اور تو میرے یاد پر درود پڑھ، پھر دیکھ میں کیسے دیتا ہوں۔ تو ہم درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ پاک نے، کہ ہم اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ زندگی ختم ہو جائے گی اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا ہم پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور اس سے بڑھ کر احسان جو اللہ پاک نے ہم پر کیا ہے، سب سے بڑھ کر احسان جو ہے کہ اس نے اپنا پیارا حبیب اس دنیا میں بھیجا۔ اور اگرچہ حضور نہ تشریف لاتے اس دنیا میں تو آج ہم بھی نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، یہ دنیا بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آج ہم بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو آج ہم درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ عرشوں پر نہ جاتے تو آج ہم کیسے کہتے کہ ہم نے حضور کو دیکھا، اللہ کو دیکھ لیا، بات برابر ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا اپنے پاس، اور جب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپسی آئے اور عرض کی، اے میرے مولا، جب میری امت پوچھے گی کہ رب کیسا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بول دینا ان کی آنکھیں ایسی ہیں، یا صورت ایسی ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے کہا جو آپ سے پوچھے کہ رب کیسا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسا ہے رب، تو بول دینا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔
ابھی ہم صورت حضور کی دیکھتے ہیں اور یاد ہمیں رب آتا ہے، جیسا کہ ولی کے بارے میں کہا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، تو ہم ولی کی صورت کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ولی کی صورت کو ہیں اور یاد رب آتا ہے، اور جب حضور کی باری آتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بول دو اے میرے حبیب کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ ابھی صورت حضور کی ہے اور دیکھا ہم نے اللہ کو ہے۔ آج کل کا مرید اس لیے کہتا ہے اپنے پیر کو دیکھ کر کے میں نے رب کو دیکھ لیا۔ کیسے رب کو دیکھ لیا؟ ہم دیکھتے اپنے بھائی مرشد کو ہیں، تو رب دین چشتی کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، کئی واسطوں سے انہوں نے علی پاک کو دیکھا، علی نے حضور کو دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ بات ایک ہے، پر وہ مرشد بھی مرشد ہو کامل پیر سیال جیسا، مرشد بھی ہو سلیمان توسی جیسا، مرشد بھی ہو پیر میر علی شاہ جیسا، مرشد بھی ہو خواجہ نور محمد چرائی جیسا، مرشد ہو خواجہ فقیر محمد چرائی، مرشد بھی ہو حاجی عبد الرب جیسا، مرشد بھی ہو پیر عبد الحی جیسا۔ یہ سارے آستانے جو ہیں جتنے بھی ہیں، چورا شریف سے لے کر بولڑا شریف، پاک پتن ہو گیا، سیال شریف ہو گیا، رکڑ شریف ہو گیا، عالم محال ہو گیا اور جال شریف ہو گیا، جتنے بھی ہیں ان سب کے پاس جاؤ اور جب مرشد کو دیکھتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ حل کرتا چلوں۔ میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بس یہاں تک آیت پڑھی ہے۔ کیوں کہ بعبدہ، سبحان وہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں۔ اگر کوئی کہے اللہ پاک پر کوئی بات باندھے، کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر خارج ہے۔ کیوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ سبحان کا لفظ آتا ہے، سبحانک اللہم، بتانا چاہتا ہے اللہ کہ میں پاک ہوں، پاک ہے تو، بول کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحانک اللہم۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تب بھی سبحان کا لفظ پہلے آتا ہے، اعلیٰ کا بعد میں آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، برکتوں والا ہے، بڑا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تب بھی سبحان ربی الاعلیٰ، بتانا چاہتے ہیں کہ میں پاک ہوں۔ اور سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جہاں بھی ہم شروع کرتے ہیں پہلے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، بڑا بھی وہ ہے، عالم متکبر بھی وہ ہے۔ تو پھر جب باری آتی ہے اپنے پیارے حبیب کو بلانے کی تو پھر بھی رب کائنات نے 15 پارے میں کہا کہ سبحان الذی، سبحان پہلا لفظ۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو نام ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام ہے سبحان بھی نام ہے اور ایک دوسرا نام ہے اسرا۔ اس سورت کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اور دوسرا معنی ہے اس کا سبحان، تیسرا نام ہے اسرا۔ اس کو سبحان بھی کہتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ذکر ہے اس میں کملی والے کا، ذکر ہے اس کے محبوب کا کہ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ سبحان پہلا لفظ سبحان، الذی اسرا، سیر کرائی میں نے اپنے بندے کو، بعبدہ، ہی جہاں آتا ہے بعبدہ وہ خاص چیز ہے، جیسے کتاب کتاب کتاب، کتابیں بہت ساری ہیں، پر جہاں الف آ جائے الکتاب تو الکتاب کتاب قرآن ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف اٹھا لو کتاب،
کون سی کتاب ہے بخاری شریف، کون سی ہے ترمذی، کون سی ہے نسائی، ہم اس کو الکتاب نہیں کہیں گے، الکتاب نہیں کہیں گے، ہاں کہیں گے کتاب ہے یہ۔ جب رب کے کلام کی باری آتی ہے، قرآن کی باری آئے گی، تو پھر وہاں کتاب نہیں، وہاں الف بھی ساتھ جڑ گیا ہے، وہاں ہم کہیں گے الکتاب، القرآن۔ یہ کوئی جہاں الف لگ جائے سمجھ لو کہ وہ کوئی خاص کتاب ہے، جہاں الف لگ جائے الکتاب، ال کا معنی ہے خاص، خاص کتاب، القرآن کریم، القرآن مجید۔ تو اسی طرح بندے سارے ہیں، اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میرے بندے، میرے بندے، کہیں کس انداز میں ذکر کیا تو کہیں کس انداز میں ذکر کیا، پر عبدن، عبدن، عبدا، عبد ایسے ذکر کیا۔ اور جو عبدی ہی ہے وہ سمجھ لو کہ کوئی خاص بندہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تو ہمارا، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، بات نہیں بنتی۔ ہاں بات تب بنے گی جب رب کہہ دے خود کہ تو میرا بندہ ہے، پھر بات بنتی ہے کہ اللہ خود کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ، اس نے خود کہا ہے کہ میں نے لے گیا، میں نے سیر کرائی، پاک وہ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے، یعنی کہ خاص بندہ ہے۔ اگر یہاں لفظ ہوتا عبد ہی پہ میں گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ بات پہلے سمجھ آ جائے۔ کوئی معراج شریف کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی روحانی مانتا ہے، کوئی جسمانی مانتا ہے، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے، کوئی کس طریقے سے مانتا ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ سنی ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانی بھی معراج ہوئی، پر جب رب نے بلایا تو جسمانی بھی ہوئی، پھر جسمانی روحانی ہر طرح سے حضور کو معراج ہوئی۔ یہ قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ پکی بات ہے۔ یہاں عبدی ہی نبی ہی کیوں نہیں فرمایا کہ اسرا نبی یا نبی ہی، نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہر جگہ پر اے نبی، اے نبی، یا ایھا المزمل والے، کہیں کیا فرمایا، کہیں مدحا فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر والا، کہیں کس نام سے اللہ نے آپ کو پکارا۔ پر جب یہاں بات آتی ہے تو پھر عبدی ہی کیوں کہا، عبدی ہی، نبی کیوں نہیں کہا؟ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی۔ یہ لفظ نقطہ ہے، صرف آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، عبدی ہی کیوں کہا؟ جو اس میں میرے والد صاحب نے ایک بیان کیا، کہا اللہ نے کہا کہ تو ابھی بندہ نہیں بن سکتا، بندہ نہیں بن سکتا، تو خاص بندہ بننا بہت مشکل ہے، انسان نہیں بن پا رہے ہم جو ہیں عام بندے انسان نہیں بن پا رہے، تو بندہ کہاں سے بنیں گے؟ اور جب بندہ نہیں بن پا رہا تو خاص بندہ تو بننا ہی بہت مشکل ہے۔ تو پھر رب نے کیوں کہا عبد ہی، نبی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے خود خدا کہنا شروع کر دیا۔ ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کی بھی کہ بھئی یہ اپنی طرف سے نہیں کیا زندہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زندہ کیا، اٹھ میرے حکم سے، نہیں کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اگر مردے اٹھے اللہ کے حکم سے، اگر مادر ذات اندھو کو ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ پاک ان کی بینائی واپس لوٹا دیتا تھا۔ اور جو کوڑ کے بیماری والے تھے، مرض والے تھے، جن کو کوڑ دے، ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی، پھونک مارتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، جہاں پر بإذن اللہ، پھر آگے آؤ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ، جہاں بھی بات آئی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جس کو شفا ملی اللہ کے حکم سے ملی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے بندہ اس لیے کہا کہ
بندہ اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے جلائے، مردے اٹھائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب میں نے اوپر اٹھایا آسمانوں پر تو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. کہیں اور کسی نے کہا یہ رب کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ خدا ہے، یہ رب ہے. تو اس لیے میں اپنے نبی کو اگر نبی کے نام سے مخاطب کروں گا کہ میرے نبی کو سیر کرائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اٹھایا، لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا. اس لیے میں نے عبدی ہی کہا کہ نبی تو ہے ہی، میرا نبی ہے، محبوب ہے میرا، پر کہیں یہ خدا نہ سمجھ بیٹھے، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ رب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عبدی ہی کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا. اللہ پاک نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. ابھی دیکھو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ پاک نے ارشاد میں وہ دیکھو کیا، جب میں نے ملک سلطنت دی کس کو؟ نمرود کو. نقطہ بیان کر رہا ہوں میں عبدی کا. جب میں نے سلطنت دی نمرود کو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، سلطنت دی تو اللہ نے کہا کہ یہ نمرود خدا بن کر بیٹھ گیا. اتنی بادشاہی تھی، اتنا پیسہ، اتنی دولت، ہر چیز، کہ یہ جب سیٹ پر بیٹھا تو یہ کہنے لگا میں خدا ہوں. کیا؟ میں خدا ہوں. تو پھر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرنے والا وہ اللہ، مارنے والا بھی اللہ. تو اس نے کیا کہا ہے کہ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اس میں کوئی کیا حرج ہے؟ تو پھر جب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. یہ آیت بعد میں آئی. نمرود نے کہا میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ دو بندے لیے، ایک کو جو قید کرنا تھا چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا پھانسی چڑھا دیا، قتل کرا دیا. کہا دیکھ ابراہیم تو نے کہا کہ وہ زندہ کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے. دیکھ جس کو پھانسی ہونی تھی میں نے آزاد کر دیا، اور جس کو آزاد کرنا تھا میں نے مار دیا، میں نے مار دیا. پھر وہ بات نہیں بنی. کہا اچھا. پھر جب ایسی دلیل، ایسی حجت سامنے پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، ایسی آیت، ایسی بات پیش کی کہ اس کی بولتی بند ہو گئی. کیسے؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. کہا میرا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا زندہ کرتا ہے تو، مارتا بھی ہے تو، سزا دینے والا تو، چھوڑنے والا تو پھر ایسا کر کہ میرا خدا یہ سورج مشرق کی طرف طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. میرا رب پورب سے، مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اور تو اگر خدا ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر، مغرب سے طلوع کر، میں تجھے خدا مانوں گا. میں ابھی دیکھنا میں پوائنٹ دے رہا ہوں، نقطہ دے رہا ہوں، میں صرف عبدی ہی پر میں بات کر رہا ہوں، میں نقطہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں کہا عبدی ہی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سامنے پیش کی تو نمرود وہاں چپ ہو گیا، فبہت الذی کفر، وہ چپ ہو گیا، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نے کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کی کہ میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر، اگر میں تجھے خدا مان جاؤں گا، نمرود کو طلوع نہیں
सूरज पर, इसी डूबे हुए सूरज को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मकाम सहाबा के मकाम पर जब अली पाक की नमाज असर कज़ा हुई तो इसी हाथ डूबे हुए सूरज को अपने हाथों से यूं बनाए। नमरूद तो नहीं शुरू कर सका ना, मगरब से नहीं कर सका, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील हुज्जत थी कि मैं तुझे खुदा मान जाऊंगा, मैं तुझे खुदा मान जाऊंगा। वो जुलूस नहीं कर सका। इसी डूबे हुए सूरज को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मकाम सहाबा के मकाम पर अली पाक की जब नमाज असर कज़ा हुई तो इसी डूबे हुए सूरज को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यूं अपने इशारे से, हाथ के इशारे से यूं पलटाया। तो जब पलटाया आका अलैहिस्सलाम ने असली अली पाक के असर की नमाज कज़ा हो गई। नमाज पढ़ा करो, कह दो सुभान अल्लाह। नमाज ही पढ़ा करो, कुरान भी पढ़ा करो, माँ बाप की खिदमत भी किया करो, बड़ों का को छोटों से प्यार भी किया करो। तो जब आका अलैहिस्सलाम अली पाक यूं दुरानू बैठे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम यूं तशरीफ लाए, अली पाक की गोद में सर मुबारक रख दिया। अभी कई लोग कहते हैं कि हुजूर सो गए थे, हुजूर सो नहीं गए थे, हुजूर चेक कर रहे थे, अली पाक को चेक कर रहे थे कि जितना पढ़ाया है पढ़ा है कि नहीं, जितना सिखाया सीखा है कि नहीं, जितना भैया सिखाया सीखा है कि नहीं, और जितना दिया है उस पर अमल किया है या नहीं। तो वो अली थे, अली वो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा थे। जब बैठे तो गोद में हुजूर का सर मुबारक, हुजूर यूं आंखें बंद अली पाक के दिल को चेक कर रहे हैं कि क्या माहौल है, जितना सिखाया है सीखा है कि नहीं। तो नमाज असर जब कज़ा हुई, जब आंखों से आंसू निकले, बात लंबी है, मैं सिर्फ आबदी ही पर नुक्ता बयान कर रहा हूं। तो आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरे, हुजूर ने आंखें खोली, कहा क्या हुआ अली? पता था हुजूर को, पर पूछा अली क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह नमाज कज़ा हो गई। हुजूर क्या फरमाते हैं, है अली नमाज अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? नमाज अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? अली पाक ने क्या इरशाद फरमाया, जवाब क्या दिया, अर्ज की हुजूर मैंने आज तक कोई नमाज कज़ा पढ़ी, जो भी नमाज पढ़ी मैंने अदा ही पढ़ी है, आज मैंने अदा ही पढ़ी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा किया, डूबे हुए सूरज को फिर पलटाया। अभी अली पाक की शान देखो, हर सहाबी का अपना मर्तबा है। यहाँ जब सवाल हुआ, हैदराबाद से कॉल आई मुझे, सवाल हुआ मंजूर अहमद साहब, जब मैंने फोन पे जवाब देना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं आप बयान करें और मैं आपका कलीम सुन लूंगा। तो मैं उनका सवाल ये था कि अली वर्गा जमाने थे, कोई वीर विखा मैनू, तो मैंने कहा कोई दलील पेश करूं कि ये किसने कहा है, तो मैं तब बात करूं, क्योंकि किसी का नाम लेकर मैं वैसी बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने बयान सुनवाया है डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब का, कि भाई उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, सुलेमान मिसबाही साहब, उन्होंने कहा कि अली वर्गा जमाने थे, कोई वीर विखा मैनू, तो उन्होंने कहा कि भाई सुलेमान मिसबाही साहब ने कहा कि भाई अगर अली पाक वीर हैं, भाई हैं, तो और भाई नहीं, बातें बहुत सारी की हैं, पर ये है कि जितना उनका इल्म था इतनी बात की है, जितना उनके पास इल्म था इतनी बात की है। सैयद जादे के पास आओ, इल्म की बात तो पूछनी है तो पूछो, हम हुजूर की आग बैठे हैं, अभी अली पाक के ये शान में बयान कर सकते हैं और इल्म भी बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि मौला अली की शान कितनी है। हर सहाबी का अपना अपना मर्तबा है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबका अपना अपना मर्तबा है। किसी से कलाम किया, किसी को क्या मोज़े अता किया, किसी को एक, किसी को दो, पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारी आई तो रब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सलाम का मोज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। और दिल कर रुसूल फज़लना बादुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, बाज पर फजीलत दी। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैंने फजीलत दी, कहा मैंने
افضلیت بھی، فضیلت بھی، افضلیت بھی، معجزات بھی، تصرفات بھی اور کمالات بھی اور ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، جہاں تک کہ عرشوں پہ بلا کر سامنے بٹھا کر کہا ایک میں ہوں ایک تو ہے، باقی جو کچھ بھی ہے میرے سامنے بٹھا کر کہا ایک میں ہوں ایک تو ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں نے تجھے دے دیا۔ ابھی سوچو اللہ کے پاس کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سورج کو طلوع کرنے والا اللہ، غروب کرنے والا اللہ، چاند کو چلانے والا اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ چاہے تو سمندر کو رخ پھیر دے، وہ چاہے تو بندے کو مار دے، وہ چاہے تو روح کو واپس ڈال دے، وہ چاہے تو روزی بند کر دے، وہ چاہے تو روزی بے حساب دے دے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر لے، وہ چاہے تو دن کو رات بنا دے، وہ چاہے تو رات کو دن بنا دے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اگر چاہے تو رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے، اور وتخرج الحی من المیت وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ چاہے تو مردے سے زندہ نکالے، زندوں سے مردہ نکالے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر لے، وہ چاہے تو موت دے، وہ چاہے بارش کر دے جہاں بارش نہ لائے، اس کی مرضی، چاہے تو عزت دے، چاہے تو ذلت دے، چاہے تو سلطنت دے، چاہے تو چھین لے، چاہے کچھ بھی کر لے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز بنانے والا اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ ذرا سوچو اللہ کے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ بخشش کے خزانے اللہ کے پاس، رحمت کے خزانے اللہ کے پاس، رحمت کے خزانے اللہ کے پاس، مغفرت کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر انگلش میں دعا کریں تو جانتا ہے اللہ، فارسی میں دعا کریں تو سر جانتا ہے اللہ کہ اس کو پتہ لگا کہ فارسی بھی اس کو آتی ہے، انگلش بھی اس کو آتی ہے، ہر بولیوں کو جاننے والا ہے۔ اگر پشتو میں دعا کریں تو سمجھتا ہے اللہ، سندھی میں دعا کریں تو سمجھتا ہے اللہ، ہر بولیوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، دلوں کی راز جاننے والا بھی اللہ ہے، دلوں کی بھید جاننے والا بھی اللہ ہے۔ ارے ہمارے آنکھوں میں کیا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، آنکھوں میں جو تصویریں ہیں وہ بھی جانتا ہے، کانوں میں جتنی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کیا کیا گیا وہ جانتا ہے، ہم کرنے کیا لگے ہیں وہ بھی جانتا ہے، کر کیا چکے وہ بھی جانتا ہے۔ ارے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب سامنے بٹھایا اپنے یار کو کہا اے میرے حبیب ایک میں ہوں ایک تو ہے، باقی جو کچھ بھی ہے میرے تیرے نام ہے، جتنا بھی علم ہے میں نے تجھے دے دیا۔ ابھی سوچو کہ ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی، اختیارات اپنے حبیب کو دے دیے۔ ذرا سوچو کہ حضور کو ہر چیز جب مل گئی تو یہ کام حضور بھی پھر کر سکتے ہیں، یہ کام حضور بھی کر سکتے ہیں۔ پر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، خدا ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اگر کہتا نبی کو سیر کرائی تو لوگوں خدا کہنا شروع ہو جاتے۔ تو میں بات کر رہا تھا علی پاک کی، مولا علی پاک کی۔ ہر صحابی کو اپنا اپنا مرتبہ ملا، ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے۔ ابھی علی پاک کا اپنا مرتبہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے علی نماز ادا کر پڑھنی ہے یا علی قضا پڑھنی ہے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج تک جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں ساری کی ساری ادا پڑھی ہیں، آج میں نے ادا آج بھی جو میں نے بھائی نماز پڑھنی ہے ادا ہی پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی۔ تو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پھر واپس پلٹا، کہا پڑھ علی نماز۔ ابھی جب میں نے پوچھا اے سورج تو کب پڑھے، تو کب ڈوبے گا، تو سورج نے کیا کہا میں تب ڈوبوں گا جب علی کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر علی ایک دن میں نماز پڑھتا ہے تو میں جب تک علی کی نماز نہیں مکمل ہوتی میں نے ڈوبنا نہیں۔ پتا چلا اگر ساری زندگی علی نماز میں کھڑے ہوتے تو سورج کبھی ڈوبتا نہیں، سورج کبھی ڈوبتا نہیں، کیونکہ پہلے سورج سب کے لیے آیا تھا، آج علی کے لیے آیا۔
پہلے سب کے لیے آتا تھا. سورج نے کہا پہلے میں سب کے لیے آتا تھا, آج میں علی کے لیے آیا ہوں. جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوتی میں نے جانا نہیں. تو پھر علی پاک نے نماز مکمل کی, سورج ڈوب گیا. آج پتہ چلی کہ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے, ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے. اور سارے آدم علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام تک, تو پھر حضور سے پہلے تو وہ آئے, ان کا مرتبہ ہے نہیں, مرتبہ ان کا بھی اعلیٰ ہے. جہاں حضور کی ذات ہے وہاں کوئی نہیں. تو خلفاء سارے حضور نے سب صحابہ سے پیار کیا. یہ فضائل اعمال آپ اٹھا کر کے دیکھو, اس میں حضور نے کیا فرمایا. لکھنے والے کون؟ مولانا زکریا. کیا فرمایا حضور نے کہ ابو بکر میرا اسلامی بھائی ہے. کیا فرمایا؟ اسلامی بھائی ہے. ابو بکر کو کہا یہ میرا اسلامی بھائی ہے, تو پتہ چلا سارے صحابہ کرام حضور کے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں. تو جب باری آتی ہے مولا علی, جب باری آتی ہے مولا علی کی, تو حضور نے یہی فرمایا یہ میرا اسلامی بھائی ہے. کہا لاہو لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی, میرا گوشت آج تیرا گوشت ہے, میرا ہاتھ تیرا ہاتھ, میرا خون تیرا خون, میرا جسم. تو جب جسم علی ہو گیا, گوشت علی ہو گیا, خون علی ہو گیا, میرا خون تیرا خون, تو پھر آنکھ بھی علی کی, حضور کی آنکھ علی کی آنکھ, حضور کا ہاتھ علی کا ہاتھ, حضور کا جسم علی کا جسم. تو پھر اگر میں کہوں کہ حضور نے یہ فرمایا جب میں جنت سے ملا, جنت سے بھائی ملاقات ہوئی معراج شریف پر, شب معراج جب حضور کی ملاقات ہوئی جنت سے, جنت نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ. کہا نہیں مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے, مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے. یہ ہم امت وہ ہیں جو دفعہ کے بازی میں پڑے ہوئے, جو ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں, کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, کبھی حق کی بات ہی نہیں کی, اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کبھی سچ نہیں بولا, کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں. یہ ہم امت ہے. حضور کیا فرمایا مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے. جنت نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ. کہا نہیں مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے. پھر عرض کرتی ہے جنت, کہا یا رسول اللہ رکتے نہیں ہو تو ایسا کرو کہ مجھے کچھ بخش کر ہی چلے جاؤ, مجھے کچھ بخش دو, کچھ دے کے چلے جاؤ. حضور تو دینے والے ہیں. یا رسول اللہ رکتے بھی نہیں, کچھ دے کر چلے جاؤ. حضور کیا فرماتے ہیں, ابھی میں کہوں کہ اس صحابی کی کیوں اتنی شان ہے, نہیں, حضور کیا فرماتے ہیں, اے جنت میں نے تجھے بلال کو بخش دیا, تجھے میں نے بلال کو بخش دیا, بلال تیرا ہو گیا. تو جنت نے کیا کہا, یا رسول اللہ یہ بلال حبشی آپ نے مجھے بخش دیا. حضور کیا فرماتے ہیں, اے جنت میں نے تجھے بخش دیا ہے, ابھی بلال سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں. میں نے تو تجھے بخش دیا ہے, ابھی وہ قبول کرتا ہے یا نہیں. اگر میں یہاں کہوں کہ بلال مولا علی سے بڑھ کر ہے, حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے تجھے علی کو بخش دیا, میں نے تجھے حضرت سلمان کو بخش دیا, میں نے تجھے سعد سعید کو بخش دیا, میں نے تجھے ابو طلحہ کو بخش دیا, میں نے تجھے ابو بکر عمر کو بخش دیا, میں نے تجھے عثمان کو بخش دیا. یہ کیوں کہا کہ میں نے تجھے بلال کو بخش دیا. اگر میں یہاں کہوں کہ بھائی یہاں پر علی پاک کا نام کیوں نہیں لیا, پر جو حضور فرما دے وہی حق ہے, کیونکہ حضور اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی طرف سے نہیں, جب اوپر سے آرڈر آتا ہے تو وہی حضور بولتے ہیں, ہاں میں نے تجھے بخش دیا. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت آپ کو بلال کی یاد کیسے آ گئی. کہتے سبحان اللہ, اس وقت آپ کو بلال کی یاد کیسے آ گئی. حضور کیا فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ میں نے اپنے بلال کی جوتوں کی آہٹ آسمانوں پر سنی ہے. جوتوں کی آہٹ چلتے, جب بلال زمین پر چلتے تو آواز عرشوں پر جاتی, آسمانوں پر آواز تک تک کی ہوتی ہے, قدم اٹھتا ہے تو آواز آسمانوں پر. یا رسول اللہ اس وقت آپ کو یاد کیسے آ گیا. کہا بلال کی جوتوں کی آواز میں نے, چلنے کی آواز میں نے آسمانوں پر سنی, تو میں نے اس لیے
کیسے حاصل ہوا کہ تو چلتا یہاں ہے آوازیں آسمانوں پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جب بھی چھوٹا پیشاب کیا یا بڑا پیشاب کیا، جب بھی وضو کیا میں نے اور وضو کر کے پھر میں نے تحیت الوضو 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ تحیت الوضو 2 گانا یہ ادا کرتے تھے۔ ذرا سوچو، جو 2 گانا تحیت الوضو ادا کرے اس کی قدموں کی آواز آسمانوں پر جاتی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز دن میں پڑھ لے، بے کعبہ کی قسم وہ پیسہ یہاں ہوتا ہے، میرا آج اس کو اللہ کرا دیتا۔ جیسے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، یا اللہ میں نے تو بیان کر لی معراج، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی معراج کر لیں، ان کو بھی معراج ہو جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ 5 وقت کا نماز کا تحفہ جو میں تجھے دے رہا ہوں، اپنی امت سے کہہ دوں یہ پڑھو، اور دن میں جب 5 وقت کی نماز